اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کائنات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، خالق و مالک اور رازق، ہر شے کو جاننے سننے دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ تابوت سکینہ آسمان سے کیسے اتارا گیا؟ بنی اسرائیل کو کیسے ملا؟ پھر بنی اسرائیل سے کیسے چھن گیا؟ اس کی کیا برکتیں تھیں؟ اس میں کیا چیزیں موجود تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب تابوت سکینہ ایک صندوق اپنے پاس آسمان سے لے کر زمین پر آئے تو اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویر مبارک اور ان کے گھر مبارک کی تصویریں موجود تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قیمتی یاقوت یعنی سرخ رنگ کے پتھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مبارک گھر کی تصویر بھی موجود تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ تابوت سکینہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو حضرت موسیٰ اس میں اپنا ضروری سامان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام کا لباس، ان کی لاٹھی اور ایک جنتی لاٹھی جو حضرت آدم لے کے آئے تھے، اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی موجود تھا۔ تابوت سکینہ میں وہ برتن بھی موجود تھا جس میں منسلوہ بنی اسرائیل پر اتارا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی بھی موجود تھی جسے دیکھ کر وہ جنات کو حاضر کرتے تھے۔ اس طرح تابوت سکینہ میں بہت زیادہ انبیاء کرام کی چیزیں موجود تھی اور وہ بڑا برکت والا اور فضیلت والا صندوق مانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی تو اس تابوت سکینہ کو، صندوق کو اپنے پاس آگے رکھ کر جنگ لڑتے تو فتح حاصل ہوتی۔ جب کوئی مصیبت آتی تو اس کی برکت سے مصیبت ٹل جاتی۔ یہاں تک کہ یہودی لوگ اس تابوت سکینہ کو اپنا بابرکت قبلہ مانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ صندوق مبارک کی برکت کے اور تحفظ کے لیے ایک عمارت بنانی چاہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے عمارت کو سٹارٹ کیا، بنانا شروع کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تکمیل کی، اسے مکمل کیا، جسے سلیمانی ہیکل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تابوت سکینہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ رکھا گیا اور بنی اسرائیل اپنی سرکشیوں سے باز نہ آئے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا، فساد، فتنہ، انبیاء کرام کو شہید کرنا، ان کی کتابوں کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں۔ قدرت کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ قوم عمالقہ کا ایک بہت بڑا لشکر، مشرکین کا ایک لشکر جو کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا اور انہوں نے آ کر اچھی خاصی تباہی کی۔ جو سلیمانی ہیکل تھا اس کی بھی تباہی کی اور بہت سارا سامان بنی اسرائیل سے لوٹ کر لے گئے، جس میں تابوت سکینہ کو بھی چھین کر لے گئے۔ قوم عمالقہ نے جا کر جب تابوت سکینہ کو ایک گندی جگہ پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان پر نتیجہ یہ بھگتنا پڑا کہ وہاں کی 5 جو بستیاں تھیں اس پر بڑی بری بیماریاں نازل ہوئی۔ بیماریوں میں مبتلا تمام لوگ جو تھے ہلاک ہو گئے۔ ان قوم مالکہ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جو ہم نے بے ادبی صندوق کی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ بیماریاں مسلط کی گئی اور ہم پر عذاب الہی آ رہا ہے اور ہم طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں پھنس رہے ہیں، لہٰذا قوم مالکہ کے بڑوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان سے بنی اسرائیل واپس لوٹا دیا جائے۔ بیلوں کی ایک سواری کے اوپر صندوق کو، تابوت سکینہ کو اٹھا کر بیلوں کے بیچ میں رکھ دیا، بیل گاڑی میں رکھ دیا گیا اور 4 فرشتے جو مقرب تھے ان کے ارد گرد، بیلوں کے ارد گرد تھے اور انہوں نے، جو قوم مالکہ تھی، انہوں نے بیلوں کا رخ بنی اسرائیل کی طرف کر دیا۔ اللہ کے مقرب 4 فرشتوں نے ان کی حفاظت کی، تابوت سکینہ کی اور اسے حضرت شمعیل علیہ السلام تک پہنچایا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے پاس پھر تابوت سکینہ واپس آ گیا اور پھر انہوں نے سلیمانی ہیکل کی تعمیر کی، وہاں رکھا جسے وہ اپنا قبلہ مانتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رومیوں نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کر کے وہاں کی تمام چیزوں کو تباہ و برباد کیا، ان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیا، آگ لگا دی تابوت سکینہ کو۔ کہا جاتا ہے کہ بابل کے لوگ جو تھے وہ تابوت سکینہ کو لے گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا وہ والا صندوق جس کی برکت سے بنی اسرائیل ہر جنگ میں فتح ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی سرکشی اور اپنی بری خصلتوں اور بے ادبی اور انبیاء کرام کو شہید کرنا، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ ان سے چھن گیا۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بستی
جہاں سے ایک بہت مشہور جھیل ہے جس میں سے تابوت سکینہ کو نکالیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں فلسطین کا ایک شہر ہے انٹاکیہ، اس جگہ پر ایک غار ہے جہاں سے حضرت امام مہدی جو ہے وہ لے کر آئیں گے تابوت سکینہ کو واپس۔ تو اس طرح بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھن گیا۔ بنی اسرائیلوں نے بڑی سرکشی کی ہے، بڑے انبیاء کو شہید کیا ہے، بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ فلسطین انبیاء کا شہر کہلاتا ہے۔ یہودیوں کو جب کسی بھی ملک نے اپنے رہنے کے لیے جگہ نہ دی تھی، جب ان کا قتل عام ہوا تھا، چند یہودی بچ گئے تھے کہ شاید یہ ہدایت پائیں، لیکن انہوں نے ہدایت نہ پائی، فلسطین نے ان کو پناہ دی۔ آج یہ فلسطینیوں پر ہی بھاری آئے پڑے ہیں، لیکن ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاد کے لیے نکلو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنے شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ تو اس طرح تابوت سکینہ جو تھا وہ یہودیوں سے چھین گیا تھا، وہ اور ان کو وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ آج اگر ان کے پاس تابوت سکینہ ہو تو پوری دنیا میں سرکشی کرتے، قتل عام کرتے، ہر انسان کی یہ تذلیل کرتے، لہٰذا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان سے وہ چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ جگہوں سے نجات دلائی تھی، جیسے فرعون سے نجات دلائی تھی ان کو، بہت سارے ظالم لوگ ان پر مسلط کیے گئے تھے جن سے اللہ نے اپنے مقرب نبی بھیج کر ان کو نجات دلائی، ان کو منصلوہ دیا گیا، ان پر ان کی مرضی کی ہر آسائش اور ضرورت کے مطابق ہر چیز دی گئی، لیکن یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے اور آج تک اور قیامت تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے یہ یہودی، اگر یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنے پر ملتی ہے۔ کائنات میں ہر شے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو ہدایت، جیسے کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی۔ تو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہدایت عطا کی ہے فرشتوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اپنے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔